میں ریزہ غار ثور کا۔ یہ تحریر ہے محقق اہل سنت حضرت مولانا عبدالجبار سلفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی۔ لکھتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں آمد کے بعد حرمین شریفین کے انوارات و تجلیات سے آنکھیں خیرہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ جس نظارے کی بےتابی اور بے قراری رہتی ہے وہ غار ثور کی زیارت ہے۔ اس بار بہت سے احباب نے سفر مقدس کے احوال کی سرگزشت پیش کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن تصنع اور ریا کے محیط خطرات کے پیش نظر ان کی اس مخلصانہ خواہش پہ عمل ممکن نہ ہو سکا۔ نہ پہلے کبھی اس کی ہمت ہو سکی اور نہ آئندہ امور ممکنات میں سے ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تاہم آج نماز فجر پڑھنے کے بعد جب میں صبح کے جھٹپٹے میں حسب ترتیب سابق جبل ثور پہ گیا تو ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی دل کی دنیا بدل گئی اور میں اپنی قلبی خوشیوں کے ان سطروں کی لڑیوں میں پرونے پہ آمادہ ہو گیا۔ حرمین شریفین کے آس پاس کی معروف آبادیوں میں اجاد، محطۃ النسیم، بطحہ قریش، راشدیہ، عزیزیہ، حوالی، مشاعر اور شیشہ وغیرہ معروف بارونق اور قدیمی آبادیاں ہیں۔ حسن اتفاق سے ان آبادیوں میں کہیں نہ کہیں ہمارے شناسہ، رفقا، احبا اور قریبی رشتہ دار مقیم ہیں۔ یہاں نماز فجر سے ظہر تک اور نماز عصر سے مغرب تک کے درمیان کافی وقفہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ آرام، ملاقاتوں، مقامات متبرکہ کی زیارتوں اور کتب خانے دیکھنے کی ترتیب انہی دو اوقاتوں میں سے کسی وقت طے کی جاتی ہے۔ چنانچہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے کی مصداق فرصت کے لمحات میں آنا جانا رہتا ہے۔ کل شب چند احباب نے بندہ کو حکم دیا کہ غار ثور پہ ہم سب اکٹھے چلیں گے، مگر بندہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اپنی قلبی اور باطنی کیفیات سے پورا حظ اٹھانے کے لیے کم از کم آج کا دن ہمیں اکیلا چھوڑ دیجیے۔ حتیٰ کہ اہل خانہ بھی اپنے طور پہ الگ سے جا رہے ہیں، اور یہ ریزہ غار ثور کا بھی گرتے پڑتے جب غار شریف کے دہانے پہ پہنچا تو جسم ناتواں کی رگ رگ سپیدہ سحری میں بدل چکی تھی اور بدن کے ریشے ریشے کو بحمد اللہ تعالی مصروف آہ و بکا پایا۔ شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حرمین شریفین کے مطبوعہ سفرنامہ شب جائے کے منبودم میں ایک سطر لکھی تھی جو اللہ جانے کب پڑی تھی، مگر آج وہ ہاتھ باندھے بغتتاً یوں جلوہ گر ہوئی۔ کاش میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی وہ چاپ ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کی طرف گئے تھے، مگر بندہ نے جب اپنی حیثیت دیکھی تو وہ نہ یار غار کے قدموں کی چاپ بننے کے قابل نظر آئی اور نہ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کا کوئی جھونکا۔ پھر اچانک جب اس مقدس و معمر اور منور و مطہر مقام کا خیال آیا اور خود کو وہاں کھڑے پایا تو اپنے مقدر کا ستارہ سر پہ زوئے فگر نظر آیا اور بے اختیار دل سے یہ الفاظ نو کے زباں پہ آ گئے کہ میں ریزہ غار ثور کا۔ سبحان اللہ العظیم! کون کہتا ہے کہ اخلاص اور وفا ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں یا زمانے کی گردشی چکی میں پس جاتے ہیں؟ آج جب کہ مادی ترقی سعودی عرب میں دندنا رہی ہے اور کائنات ارضی کی ساری مصنوعات اقسام باقسام کھنچ کھنچ کے اس طرف کا رخ کر رہی ہے، فلک بوس عمارتیں نہ جانے کب کی فلک سے بوس و کنار چھوڑ کے کہیں دور نکل چکی ہیں، مگر جو ہی جبل ثور پہ چڑھنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سارا جہان خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں میں مشت خاک بن کے سمٹ آیا ہے۔ چاروں طرف سے دنیا اپنی تنابیں کھینچ لیتی ہے، علوم و فجوز اور معرفتوں کے سارے چشمے اس ایک تصور کے آگے خشک ہو جاتے ہیں کہ میں ریزہ غار ثور کا۔ جہاں بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پہ واقع غار ثور کے تنتنا و تمتراک اور روح پرور سناٹوں نے عجیب وارفتگی کا سما باندھ رکھا ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں غار شریف کو ہر جانب سے عاشقانہ اور غلامانہ نظروں سے دیکھتا رہا، اندر داخل ہو کر ان رشک بہ ذروں پہ اپنی آنکھیں لگائیں جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود مبارک میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس رکھ کے پہرا دے رہے تھے، اور اس جگہ پہ بھی اپنے ہاتھ مس کیے جہاں معروف قول کے مطابق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوراخ پہ اپنے مبارک پاؤں کی ایڑی ٹیک رکھی تھی۔ ان کو ان کے نصیب کے مطابق عرفہ شان ملی اور لاکھ گناہوں، کوتاہیوں اور عجوب کے باوجود محروم وہ بھی نہ رہے جو آج خود کو میں ریزہ غار ثور کا کے رنگ میں دیکھ رہے تھے۔ قائد اہل سنت حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین نور اللہ مرقدہ مکہ المکرمہ آنے والوں کو بطور خاص نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمت ہو
تو غار ثور پہ ضرور جانا، کیونکہ وہ اہل سنت والجماعت کا ہیڈ کوارٹر ہے اور قرآنی خلافت راشدہ موعودہ کے پہلے تاجدار کی عظیم یادگار ہے۔ واقعی آج کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس غار شریف کی شبابی و شادابی اپنے جوبن پہ ہے۔ جس نے محبت و وفا کو مجسم دیکھنا ہو تو وہ غار ثور پہ آ کے چند لمحات کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لے، پھر ماضی کے جھروکوں میں کھو جائے تو اسے برگ گل کی نظافتیں، چاند کی چاندنی، سورج کی شعاعیں، آسمان کی بلندیاں، زمین کی وسعتیں، سمندروں کی موجیں، آبشاروں کا رقص، درختوں کا حسن، حسین وادیوں کی رعنائیاں، زبانوں کی طلاقت اور دماغوں کا شعور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل افروز جمال میں پا گرفتہ نظر آئے گا۔ شہنشاہ اور بادشاہ جہاں آ کے بار عیش کھول دیتے ہیں بلکہ سبھی کچھ بھول جاتے ہیں۔ شاعری کے بڑے بڑے طناز اور نغز گو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی منقبت میں کچھ ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ان کی ایمانی اور وجدانی حالت کو دیکھ کر بغض کے ماروں کی سٹی گم ہو جاتی ہے۔ اہل علم بچشم ہوش فیصلہ سناتے ہیں کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کے حقیقی نور سے آج بھی غار ثور کی تنہائیاں معمور ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ اصلی غار ہے جو مکہ المکرمہ کے جبل ثور پہ بھی نظر آتی ہے اور قرآن مجید کی آیت غار کا بھی مستقل سرنامہ ہے۔ بدبختوں کا قرآن ابھی تک غار میں ہے اور خوش نصیبوں کی غار قرآن میں ہے۔ غار ثور پہ بیٹھے بیٹھے آج ایک بار پھر علامہ خالد محمود رحمہ اللہ یاد آ گئے۔ ایک مرتبہ مجلس بپا تھی، اپنے مخصوص طرز تکلم سے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ شب ہجرت غار ثور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی ممتاز اور منفرد معیت کا روافظ بھی انکار نہ کر سکے، وگرنہ شیعیت کی ڈھگوسلہ سازیاں اور ہیلہ بازیاں اگر غار ثور میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وجود شریف پیش کر دیتی تو انہیں کون روک سکتا تھا؟ کیونکہ لا علمی یا غلط فہمی کا تو نور علم سے علاج ہو جاتا ہے، مگر ضد، تعصب و تعنت اور بغض ایک مرض لا علاج ہے۔ سفر ہجرت کی جھلکیاں بیان کرتے ہوئے مولانا علامہ عبدالستار توسوی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ہجرت کی رات مکہ والوں کی امانتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی تھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی امانت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ ایک ہی رات میں رب العزت نے دونوں کو کس قدر نواز دیا کہ علی نبی کا بستر لے گئے اور صدیق بستر والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے۔ غار ثور پہ بیٹھے مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری مرحوم کی کتاب نبی و صدیق کی بھی بڑی یاد آئی اور مولانا محمد نافع مرحوم کی رحماء بینہم نے بھی یادوں کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ علامہ احمد شاہ چوکیروی مرحوم کی آبروئے علم نے بھی متوجہ کیا اور مولانا حق نواز شہید رحمہ اللہ کے خون کی لالی بھی یاد آئی۔ کمتر مرحوم کی سدا بہار منقبتی قصیدوں نے بھی دماغ میں بن طلاتم کو سیلاب بنا کے باہر اچھالا اور مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمہ اللہ کے جذبہ دفاع صحابہ نے بھی کروٹیں لینے پہ مجبور کیا۔ غرض ہے کہ امام اہل سنت، اساسہ عرب و عجم، حجت الاسلام، قاطع رافضیت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ کے منہج پہ کام کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت اور بلندی درجات کرنے کے بعد جب مجھے میری مفلوق الحالی، تہی دامنی، علمی اور عملی بے وضاحتی اور ناتوانی نے سراسیمہ اور شرمندہ کیا تو ایک بار پھر اچانک اس تصور نے بیدار کر کے نجات کی امنگ پیدا کر دی کہ میں تو اس وقت غار ثور پہ ہوں اور میرا ایمان ہے کہ کل جہاں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ چنانچہ اب جب کہ میں زیر نظر مضمون ضرورت کی حد تک مکمل کر چکا ہوں، سورج کی تمازت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، موبائل کی چارجنگ بھی آخری ہچکیاں لے رہی ہے، تو میں چند گھنٹے غار ثور کے دیدار سے متلطف و متلذذ ہونے کے بعد نہایت فرحت و مسرت کے عالم میں گویا اپنی نجات کا ٹکٹ لے کر نیچے اتر رہا ہوں اور میرا دل بلیوں اچھل رہا ہے، اور اگر کوئی مجھ سے میری اس بے انتہا خوشی کا سبب پوچھے گا تو میں سر اٹھا کے میں ریزہ غار ثور کا کے جواب سے کانوں میں رس کھول دوں گا۔ جی ہاں، میں ریزہ غار ثور کا۔ عبدالجبار سلفی، حال وارد جبل ثور، مکہ المکرمہ، سعودی عرب، 14 مئی 2023 عیسوی۔